راجہ گیت چیپٹر نمبر 4۔ سب سے پہلے مجھے سیمی شاہ کے اظہار اشتہا نے متاثر کیا۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی یا کھانا چاہتی تھی۔ ہر عہد میں، ہر معاشرے میں، مختلف عمر کی عورتیں اپنی اشتہا کی نمائش کرتی رہی ہیں۔ جس عہد میں وہ پردہ، عصمت، حیا پر زور دیا جاتا ہے، اس عہد میں عورت کی بھوک در پردہ ہو جاتی ہے۔ وہ نہ صرف عام محفلوں میں چڑی چگا کھانے لگتی ہے، بلکہ اشتہا کے اظہار سے بھی انہیں نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک بھوک سے ہمیشہ دوسری بھوک کا سراغ چلتا ہے۔ پچھلی صدی میں بھوک کی نمائش جنسی آمادگی کے مترادف تھی۔ میلے ٹھیلوں پر یاروں سے لڈو جلیبیاں لے کر کھانے والی بنتو مردوں میں تو مقبول تھی، لیکن اپنی ہم جنسوں میں وہ بڑی بدنام تھی، اور سسرال جا کر بسنا اس کے لیے مشکل تھا۔ لیکن اس دور کی ماڈرن لڑکی نے کھانے کے آداب ہوٹلوں سے سیکھے ہیں، ڈائننگ ٹیبل کی میز سے اخذ کیے ہیں۔ ہوائی جہازوں کے سفر میں جہاں اپنے اپنے ٹرے لگائے آتے ہیں اور جہاں آپ کے ٹرے میں دوسروں کی شراکت ممکن نہیں، ان ہوٹلوں، ہوائی سفروں نے لڑکیوں کا نہ صرف چمچ کانٹا علیحدہ کر دیا ہے، بلکہ ان کی بھوک کو فرداً بڑی اہمیت دے دی ہے۔ اب بیف برگر چبانے والی، دوہرے سٹروک سے کوک پینے والی، زبان کے چٹخارے سے کون چاٹنے والی لڑکی ندیدی نہیں، دلاویز ہے۔ اتنے سارے ٹیلی ویژن کے اشتہاروں میں ماڈلز کو چائے پیتے، چیونگم چباتے، بسکٹ کھاتے دیکھنے کے بعد کھاتی پیتی لڑکی مرد کا آئیڈیل بن گئی ہے۔ ویسے بھی عورت کی بھوک سے ڈھکا چھپا لیکن بڑا پرانا رشتہ ہے۔ جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اس عورت کی بھوک مٹانے کا چسکا پڑ جاتا ہے، پھر وہ اس کی جذباتی بھوک مٹانے کے لیے اس کا سہارا بنتا ہے۔ ذہنی خلا جو بھوک ہی کی شکل ہے، ختم کرنے کو اس سے باتیں کرتا ہے، اس کی جذباتی بھوک کے لیے تفریح کا سامان مہیا کرتا ہے۔ جسمانی بھوک بچوں کا باعث بنتی ہے، اور پھر یہی چھوٹی چھوٹی اشتہائیں ختم کرنے میں اس کی زندگی صرف ہو جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں بھی شوہر اپنی ماؤں سے چھپ کر اپنی نوبیاہتا بیویوں کی ذہنی، جسمانی، جذباتی بھوک مٹانے اوپر والی منزل میں جاتے تو ان کے ہاتھ میں قلاقند کے دونے اور مولسری کے ہار ہوتے۔ آج بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو کوک پلانے، کون کھلانے اور بیف برگر اڑانے کے لیے کسی ریسٹورنٹ میں لے جانا پڑتا ہے۔ کھانے والی کبھی بل ادا نہیں کرتی، بلکہ کھلانے والا اسے اپنی نیک نصیبی سمجھتا ہے۔ ماڈرن لڑکی یہ بھید سمجھ گئی ہے کہ بھوک کا دکھلاوا مرد تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ اگر وہ کھانے پینے میں سرگرم ہے تو جنسی بھوک میں مرد سے کم نہ ہوگی۔ وہ ایک سمبل سے اپنے تمام کوائف سمجھا دیتی ہے۔ اپنی بھوک کو نمایاں کرتے ہی آج کی لڑکی مرد کی بھوک میں برابر کی شریک ہونے کا وعدہ کرتی ہے۔ طیبہ، کوثر اور فرزانہ سے سیمی خوبصورت تو نہ تھی، لیکن وہ لباس میں، نشست و برخاست، گفتگو، کھانے پینے میں سب سے آگے تھی۔ جب کبھی وہ کلاس میں داخل ہوتی، اس کے منہ میں چیونگم ہوتی۔ جو ہی پروفیسر کلاس سے جاتا، وہ اپنے کینوس کے تھیلے میں سے سیب نکالتی اور اسے آستین پر صاف کر کے کھانے لگتی۔ سیب کھانے کا بھی اس کا عجیب طریقہ تھا۔ وہ سیب میں تیکھے دانت اتارتی اور کڑک کی آواز کے ساتھ منہ پرے کر لیتی۔ ایک ہی ہفتے کے اندر اس کا سیب ساری کلاس میں گھومنے لگا تھا۔ ایک بائٹ لے لو، ایک دن اس نے مجھ سے کہا۔ میں ایک ایسے گھر سے سوشیالوجی کی کلاس میں گیا تھا جہاں جھوٹے برتنوں میں کھانا گناہ ہوتا ہے، اس طرف سے کھا لو، میں نے یہاں نہیں کھایا۔ اس نے سیب کی صاف ستھری طرف پیش کر دی۔ میں نے سیب اس سے لیا اور عین وہاں دانت گاڑ دیے جہاں سے اس نے کڑاک سیب کاٹا تھا۔ بھوک کے معاملے میں وہ بہت بودھی تھی۔ وہ گھنٹے کے بعد بھوکی ہو جاتی، یا یوں سمجھیے یہ اس کا لاڈ تھا۔ بہت جلد ہماری کلاس ایک خاندان کا روپ اختیار کر گئی، اس لیے سیمی کی باتیں کسی کو عجیب نہ لگتی تھیں۔ بھائی میرے پاس 75 پیسے ہیں، لیکن مجھے کوک پینا ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ اللہ کا بندہ آفتاب ہمیشہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ہوتا۔ اچھا بھائی، اور کون کوک پیے گا؟ ادھے پورے سبھی تیار ہو جاتے۔ پھر سب اپنی اپنی نقدی اس کے ڈیسک پر دھرتے جاتے، وہ حساب لگاتی۔ جب رقم پوری ہو جاتی تو ہم سب کوک پینے چلے جاتے۔ کینٹین پر بھی عجب تماشا رہتا، کوئی 7 اپ منگواتا، کوئی فانٹا منگواتا، کوئی کوک۔ اب سیمی کبھی کسی سے مانگ کر گھٹ پیتی،
کبھی اپنی بوتل پیش کر کے کہتی پی لو طیبہ، تم نے تو فانٹا منگوایا ہے، 7 اپ کا بھی ایک سپ لے لو بھائی۔ جب طیبہ ہچکچاتی تو وہ اپنے کینوس کے تھیلے میں سے ٹشو پیپر نکال کر بوتل کا منہ صاف کرتی اور کہتی خدا قسم اب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شروع میں سیمی ایسی سپورٹی لڑکی نظر آئی کہ کلاس والوں کو شبہ تک نہ ہوا کہ وہ آفتاب کی ہپ پاکٹ میں ہے۔ ان دنوں میں ہر روز اس میں کوئی نئی بات، کوئی نئی ادا دریافت کرنے کی سٹیج میں تھا۔ میری یہ سٹیج تحیر کی تھی، جو کچھ مجھے نظر آتا میں اسے پوری طور پر ہضم بھی نہ کر پاتا کہ دوسرے دن اس میں کچھ اور نیا، کچھ اور دلچسپ اور حیران کن نظر آ جاتا۔ سب سے بڑی تبدیلی جو آفتاب سے ملنے کے بعد اس میں آئی، اردو کی سوجھ بوجھ تھی۔ اب وہ ایسے اردو بولنے لگی تھی کہ بڑے بڑے اردو باز اس کا منہ دیکھتے رہ جاتے۔ سوشیالوجی کی کلاس میں وہ سب سے باتونی لڑکی تھی۔ پروفیسروں کے نظریات سے ٹکر لینا اور چھوٹے سے لطیفے پر دیر تک ہنستے رہنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ دراصل اس میں وہ خوش اعتمادی کا خمیر تھا جس سے اس کی شخصیت کی تمام دلاویزی میں پھول لگے تھے۔ بھوک کی نمائش کے بعد سیمی کی ہنسی میں بڑی جنسی کشش تھی۔ وہ عموماً گردن پیچھے کر کے غرغرے کرنے کے انداز میں منہ کھول کر پاٹ دار آواز میں ہنستی۔ ایسے میں اس کے کندھے، بازو، پیٹ، چھاتیاں سب ہلکورے لینے لگتے۔ اس کا قہقہا عام طور پر مصنوعی ہوتا، لیکن اس قدر بناوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ لپسٹک، بریزیئر اور سینٹوں کے اشتہاروں کی طرح کوئی چیز آپ کو یقین دلاتی کہ قہقہا محض اشتہار ہے، اصل سیمی اس اشتہار سے بھی اچھی ہوگی۔ اس روز پتہ نہیں آفتاب نے کیا کہا کہ ساری کلاس ہنسنے لگی۔ سیمی کا قہقہا سب سے بلند بانگ تھا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بدقسمتی سے اس روز وہ میرے بہت قریب بیٹھی تھی، حالانکہ اس کا بازو آفتاب کی کاپی پر تھا، لیکن اس قربت نے مجھ پر ایسے اثر کیا کہ ایک دم ہنستے ہنستے میں اسے دیکھنے لگا اور پھر ہنس نہ سکا۔ کچھ لمحے بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ طے ہوتا ہے کہ کون شخص کس کا سیارہ بنایا جائے گا۔ جس طرح کسی خاص درجہ حرارت پر پہنچ کر ٹھوس مایع میں اور مایع گیس میں بدل جاتا ہے، اسی طرح کوئی خاص گھڑی بڑی نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ اس وقت ایک قلب کی سوئیاں دوسرے قلب کی تابع کر دی جاتی ہیں، پھر جو وقت پہلے کا رہتا ہے وہی وقت دوسرے قلب کی گھڑی بتاتی ہے۔ جو موسم، جو رت، جو دن پہلے قلب میں طلوع ہوتا ہے وہی دوسرے آئینے میں منعکس ہو جاتا ہے۔ دوسرے قلب کی اپنی زندگی ساکت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں صرف باز گشت کی آواز آتی ہے۔ جس وقت میں سیمی کے عشق میں مبتلا ہوا، مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ آفتاب کی محبت میں اس قدر دور نکل چکی ہے۔ دراصل سیمی جیسی لڑکیوں پر محبت کرنے کا کبھی شک بھی گزر نہیں سکتا۔ وہ لجاتی شرماتی تو ہے نہیں کہ آدمی اندازے لگا سکے۔ ہم 5 طالب علموں کے ساتھ اس کی خوب بحثہ بحثی رہتی تھی۔ فرزانہ اور طیبہ متوسط گھرانے کی لڑکیاں تھیں، اس لیے ان میں جرت کی کمی بھی تھی اور سچائی کی بھی۔ کوثر درمیان میں تھی، کبھی ماڈرن ہو کر مذاق کر لیتی، کبھی دقیانوسی بن کر کسی کی بات پر منہ بنا لیتی۔ صرف سیمی جلتا کوئلہ تھی، بھڑکتا سرخ۔ بھلا اس پر میں کیسے شبہ کرتا کہ اندر ہی اندر وہ جل بجھا ہے۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ آفتاب اور میں روم میٹ تھے۔ ہاسٹل کے ہم کمرہ دوست بھی ہوتے ہیں اور حریف بھی۔ ان کا سب سامان سانجھا بھی ہوتا ہے اور اس شراکت کے باعث ان میں جھگڑے بھی رہتے ہیں۔ ہم کمرہ کی سیفٹی سے بلیڈ چرانا، اس کے صاف تولیے سے گندا پسینہ پونچھنا، پیسے ادھار لے کر نہ لوٹانا، اس کی حاضری میں سے کھانا، بغیر اجازت کی ٹائی لے کر استعمال کرنا اور ڈرائی کلین کرائے بغیر لوٹانا، اپنے سلیپر خشک اور روم میٹ کے سلیپر غسل کے بعد گیلے کرنا، تیل لگانے کے بعد ہم کمرہ کے صاف تکیے کو دوہرا کر کے گردن تلے فٹ کرنا، نئی جرابیں مانگنا، گندے رومال بخوشی آفر کرنا، مجموعی طور پر لڑکیوں کو زیر بحث لانا اور اصل لڑکی کے ذکر کو گول کر جانا، یہ سب باتیں ایک ہی کیوبیکل میں رہنے والوں میں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن آفتاب اور میں پورا 5th ایئر اور 6th ایئر کے 6 ماہ ساتھ رہے۔ ہمارے پلنگ
ٹرنک اور میز تو ساتھ ساتھ تھے، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر اجنبی ہی رہے۔ نہ صرف ہماری عادتیں مختلف تھیں بلکہ ہم مختلف ماحول کی پیداوار بھی تھے۔ اگر میں گھاس ہوں تو آفتاب پھول تھا، گورا چٹا کشمیری، جس کی شربتی آنکھیں، براؤن بال اور بڑی چوڑی چکلی کاٹھی تھی۔ اس میں قد سے لے کر رنگ تک، باتوں سے لے کر خاموشی تک، عادتوں سے لے کر جبلی سرشت تک، وہ سب کچھ تھا جس سے لڑکیاں پیار کرتی ہیں۔ وہ شکلیں اتنا معصوم اور بھولا تھا کہ اسے دیکھ کر ہر لڑکی میں ایک ماں بیدار ہو جاتی۔ لڑکیوں کے سامنے اس بلا کا خاموش رہتا کہ سب کا جی محبوبہ کی طرح اسے گدگدانے کو چاہتا۔ ذرا سی طبیعت کے خلاف بات ہو جاتی تو اس کی شکل مجروح ہو جاتی، شربتی آنکھیں نمناک نظر آتی۔ اب باتوں کے پھاہے لے کر سب لڑکیاں نرس بننے پر آمادہ ہو جاتی۔ آفتاب قالین فروشوں کا، امیروں کا ایسا لاڈلا بیٹا تھا جس کی گھٹی میں پریم رچنا تھی۔ وہ اس قدر سیر چشم سیر دل آدمی تھا کہ نہ اسے دولت کی بھوک تھی، نہ محبت کی، نہ وہ شہرت کی تلاش میں تھا، نہ ترقی کی۔ وہ ان تمام نعمتوں میں ہر وقت رہتا تھا۔ مچھلی جیسے جل میں رہتی ہے، اس کے لیے یہ سب کچھ سورج کی طرح ضروری اور سورج کی طرح ہی غیر اہم تھا۔ اس نے کبھی کسی کلاس میں کسی پروفیسر سے بحث نہیں کی، بس نما مسکراتا رہتا۔ ہم سب میں جب سیاسی بحثیں ہوتیں اور ہم نوائے وقت، امروز، مساوات، جنگ، مشرق سے ہو کر نیوز ویک اور ٹائم تک پہنچتے، تب بھی وہ خاموش رہتا۔ وہ کسی کو مروب کرنے کے لیے یا خود کسی سے مروب ہونے کے لیے خوامخواہ کوئی پنگا نہیں لیتا تھا۔ جب کبھی وہ بات کرتا تو اس کی بات میں وزن ہوتا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ وہ نہ کبھی لڑکیوں کو لفٹ دیتا، نہ متاثر کرنے کی کوشش کرتا، صرف اس سے عادتاً اور سرشتاً ایسی حرکتیں ہوتی رہتی تھیں جس سے لڑکیاں پیار کرتی ہیں۔ اگر ماڈرن لڑکیاں بھوک کی نمائش کر کے اندر کی بھوک کا ثبوت دیتی تھیں تو آفتاب کے پاس ہمیشہ اتنے پیسے رہتے تھے جس سے وہ ظاہری بھوک کو شانت کر دیتا، اور کچھ اس لاپرواہی سے کہ لڑکی سمجھ جاتی، ایسے ہی بغیر مشکور کیے، بغیر شرمندہ کیے، خاموشی اور رضا سے وہ اس کی دوسری اشتہا مٹانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ لڑکیوں کے ٹاپک پر وہ گھنٹوں باتیں کر سکتا تھا، لیکن صرف امجد کے ساتھ۔ روم میٹ ہونے کے باوجود اس نے کبھی کسی لڑکی کو میرے ساتھ موضوع سخن نہیں بنایا۔ مجھے یاد ہے شروع ایم اے کے دن تھے، میرا خیال تھا کہ آفتاب اپنے تجاہل عارفانہ سے مجھے ٹٹول رہا ہے۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا، آج طیبہ تمہارے متعلق پوچھ رہی تھی۔ کون سی طیبہ؟ وہی جس کی ناک پر تل ہے۔ اچھا وہ، شاید اسے تم میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے، لیکن بڑی بے وقوفی ہے، اس نے جرابے اتارتے ہوئے کہا۔ تھوڑے وقفے کے لیے جو ملیں ان میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے، یہ کوئی اختیاری بات تھوڑی ہے، میں نے کہا۔ ہاں، اختیاری بات تو نہیں ہے۔ اس کا رویہ جارحانہ تھا، نہ مدافعانہ، بس وہ بات کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ پوچھتی تھی کہ کیا آفتاب کے ابا جی کی دکان ہے مال پر، قالینوں کی؟ بتا دینا تھا ابا جی کی دکان ہے، آفتاب کی نہیں، اس نے ابرو سکوڑ کر کہا۔ اب وہ پیٹھ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بات کو بڑھانا چاہتا تھا لیکن اس کی خاموشی نے میرا منہ بند کر دیا۔ 5th ایئر میں مجھے شبہ تھا کہ وہ نرگسیت کا شکار ہے، لیکن بعد میں مجھ پر کھلا کہ غالباً آفتاب کو اپنے آپ سے پیار نہیں تھا، بس اسے زندہ رہنے کی عادت تھی، پرندوں کی طرح، اور وہ سمجھتا تھا کہ کسی کے پاس کوئی خاص معقول وجہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیوں زندہ نہ رہے۔ اگر کسی کے پاس ایسی وجہ ہوتی اور وہ آفتاب کو بتا دیتا تو یقیناً آفتاب اپنی زندگی ختم بھی کر دیتا۔ شروع میں جب سیمی اس کے ساتھ نتھی ہوئی اور وہ دونوں اکٹھے رہنے لگے تو مجھے آفتاب سے شدید نفرت ہو گئی، بلکہ میری یہی کوشش رہتی تھی کہ جو ہی وہ کمرے میں آئے میں باہر نکل جاؤں، لیکن اتنا پاس رہنے کے باوجود یہ اس کی سادگی تھی جس نے اسے یہ اندازہ ہی نہ لگانے دیا کہ میرے جذبات کیا ہیں۔ آفتاب کو میں نے کسی دن خود آگاہی میں مبتلا نہیں دیکھا۔ اگر اسے اپنی ذات کی سمجھ ہوتی تو شاید وہ مجھ تک پہنچ سکتا تھا۔ عام طور پر ہماری کلاس کے لڑکے لڑکیاں
اسی خود آگاہی کے احساس سے کئی حرکتیں کرتے تھے، لیکن اس کا الٹا سیدھا ایک تھا۔ اسی لیے وہ کھاتے وقت باتیں کرتے ہوئے، چلتے وقت، بیٹھتے سمے، سوتے ہوئے کبھی اپنی ذات کی کڑکی میں گرفتار نظر نہیں آیا۔ اس روز جب امجد کی زبانی بھید کھلا کہ سیمی اور آفتاب کا قصہ دور نکل چکا ہے، تو کوثر کی بات پر مہر لگ گئی۔ میں پروفیسر سہیل سے مل کر آ رہا تھا، سٹاف روم سے باہر ہی مجھے احمد مل گیا۔ کلاس میں صرف امجد سے آفتاب کی بے تکلفی تھی۔ یار یہ لڑکیاں بہت میسنی ہیں، عشق بھی فل سائز کرتی ہیں اور پڑھائی بھی فل ٹاس کرتی ہیں۔ تم غافل نہ رہنا، ماریں گی یہ ساری بدبختیں، پڑھتے تم رہو گے اور فرسٹ یہ آئیں گی باجماعت۔ میں نے تکلفاً پوچھا، عشق کون کر رہا ہے؟ سب کر رہی ہیں ایک ایک، لیکن سب کا عشق گھٹیا درجے کا ہے سوائے سیمی کے۔ سیمی بھی؟ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں بھی چوری چوری پرائز بانڈ خرید چکا تھا۔ اس وقت میرے کان یہ سننے کو بے قرار تھے کہ میرا انعام نکل آیا ہے۔ ہم دونوں اوول کے سامنے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ میں نے بات کو مذاق میں اڑانا چاہا۔ اچھا تو پھر کون عشق کر رہا ہے؟ طیبہ اور فرزانہ تو قابل اعتماد لڑکیاں نہیں ہیں۔ یہ 2 قدم آگے چلتی ہیں تو 4 قدم پیچھے جاتی ہیں۔ کیوں؟ ان کا قصور نہیں، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ ایسی ہے۔ مڈل کلاس کی لڑکی کو بدنامی کا بڑا ڈر ہوتا ہے۔ یہ عشق نہیں کرتی، شوہر تلاش کرتی ہیں۔ اور کوثر اس وقت میرے ساتھ فٹ جا رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جب سارے نوٹس فوٹو اسٹیٹ کر کے میں اسے دے دوں گا تو پھر وہ جمال کی طرف مائل ہو جائے گی۔ بکو مت، امجد نے سگریٹ سلگا کر کہا۔ احمق آدمی، جمال کے ابا جی وائس چانسلر ہیں۔ کوثر بیچاری کیریئر بنانا چاہتی ہے، وہ اس فیٹ کو بھلا سکتی ہے کبھی؟ وہ کسی مرد کے انگوٹھے تلے زندگی بسر نہیں کرنا چاہتی۔ میرے لبوں پر سیمی کا نام آنا چاہتا تھا، لیکن امجد ادھر ادھر کی باتوں کے چٹخارے لے رہا تھا۔ میں سیمی کا نام کیسے لیتا؟ ویسے یار یہ کوثر چوہی جیسے میرے اپنے دل کو بڑی لگی تھی پہل۔ اب کیا ہو گیا؟ میں نے سوال کیا۔ فائدہ ان کم بختوں کے پیچھے مرنے کا، دفعہ ہو جائیں گی تو خط کا جواب بھی نہیں دیں گی، بچوں کو گود میں بٹھا کر ٹوسٹ مکھن کھلایا کریں گی اور ہماری باتیں اپنے شوہر کو سنا کر ہنسایا کریں گی۔ میں نے پھر سیمی کے متعلق پوچھنا چاہا لیکن چپ رہا۔ اینجلا کا فگر اچھا ہے، اگر وہ کوب ڈال کر نہ چلے، ہے نا؟ امجد نے کہا۔ شرماتی ہے، میں نے جواب دیا۔ لمبے قد کی لڑکیوں کو بیماری ہوتی ہے کوب کی۔ شرماتی نہیں، ذرا عام نارمل لڑکی سے بھاری ہے، اس کا کمپلیکس ہے اسے۔ کوب کی وجہ یہی ہے، مانو نہ مانو۔ میں نے ذہن میں انجلا کے کمپلیکس کو لانے کی کوشش کی، لیکن مجھ پر سیمی کے عشق کا ایسا خوف طاری تھا کہ مجھے انجلا کا کچھ بھی یاد نہ آ سکا۔ کبھی تم نے دیکھا نہیں، جب وہ کلاس میں آتی ہے تو ہمیشہ اپنی کتابیں سینے کے آگے رکھ لیتی ہے۔ کم بخت کی ایک ہی چیز اچھی ہے اور اسی کا اسے کمپلیکس ہے۔ آج سپاٹ سینوں والی لڑکیاں فیشن میں ہیں گدھے، جن کے کندھے کی ہڈی، کالر کی ہڈی اور 2-4 پسلیاں نظر آتی رہیں۔ جیسے میں چپ ہو گیا۔ میں سیمی کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ مدقوق لڑکیاں، انڈر نرشڈ، امجد نے سوال کیا۔ ہاں تو اور کیا، کھیتوں میں کام کرنے والی صحت مند لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ توبہ کرو، وہ تو پینڈو لگتی ہیں، پینڈو۔ ہمیں تو اطالوی تصویروں کی لڑکیاں پسند ہیں، ڈی وینچی اور رافیل کی لڑکیاں۔ وہ عورتیں تھیں، عورتوں کا زمانہ گزر گیا ہے۔ سیمی جیسی لڑکیاں، امجد نے بالآخر اس کا نام لیا۔ بالکل ویسی، جس کی ہنسلی کی ہڈی نظر آئے، ہاتھوں کی نسیں ابھری ہوں، گالوں کی ہڈیاں اوپر کو اٹھی ہوئی دکھائی دے۔ لعنت بھیجو، میں تو ان کو اشتہارات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ زندگی میں کیا پسند کروں گا؟ اس لیے کہ تم تو پینڈو ہو، تمہاری بیک گراؤنڈ دیہاتی ہے، آفتاب بھاٹی کی بوٹی ہے، پتہ نہیں اسے یہ مریل سیمی کیوں پسند ہے۔ امجد نے لمبا کش لگایا اور بولا، اور آفتاب کون سا آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے؟ بھاٹی کی بوٹی کو سیمی پسند ہے۔ یکدم آسمان سے بجلی گرجی اور میرے پرائز بانڈ پر غلط نمبر پرنٹ ہو گیا۔ آفتاب کو؟
اچھا بننے کی کوشش مت کرو، تم اس کے روم میٹ ہو، تم کو تو پتہ ہوگا وہ مجھ سے ذرا بھی فری نہیں ہے۔ بابا ان کا عشق تو آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنے حسد کو چھپاتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی؟ کیسے؟ یار آفتاب تو سیمی کو اپنی ماں سے بھی ملانے لے گیا تھا، لیکن غالباً کشمیرن بڈھی نے پسند نہیں کیا سیمی کو۔ میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو ناپسند کرتا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کراٹے کا ایک ہاتھ اس کے جبڑے پر ماروں، لیکن اس وقت امجد مجھ سے بے حد دوستی کا اظہار کر رہا تھا۔ تم اس قدر غائب مت رہا کرو قیوم، کچھ کلاس والوں کے حالات پتہ ہونے چاہیے۔ 1 روپیہ ہے؟ میں نے جیب میں ہاتھ مارا۔ یار منی بس والے ذرا لحاظ نہیں کرتے، ساری بڑی بسیں 10 پیسے لے کر سوار کر لیتی ہیں، لیکن یہ روپیہ لیتے ہیں پورا ماڈل ٹاؤن کا۔ اس پاکستان کا کیا بنے گا؟ وہ روپیہ لے کر چلا گیا، لیکن میں نہ پاکستان کے بارے میں سوچ سکا نہ بسوں کے متعلق۔ ان دنوں مجھ پر سیمی کے عشق کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ جب عشق اظہار سے ناواقف ہو تو اس میں اندر ہی اندر بہت زیادہ تبخیر پیدا ہو جاتی ہے۔ سیمی کی ہر بات کو غلط سمجھنا آسان تھا۔ وہ ہر لڑکے کو دلچسپی اور تجسس سے دیکھنے کی عادی تھی، جن سے مخالفت سے ایک خاص حد تک دوستی کو وہ اپنا پیدائشی حق سمجھتی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو گھر آئی محبت کو سوغات کی طرح سمجھ کر تھینک یو کر کے رکھ لیتی ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے رویے سے ماتوب عشق اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دونوں طرف برابر آگ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ صرف نائس ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، لیکن میری فیملی بیک گراؤنڈ کچھ ایسی تھی کہ میں نہ تو از خود کبھی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کی جرت کر سکا، نہ ہی باتوں میں اپنی قلبی کیفیت بیان کر سکا۔ میں اپنی جماعت کا فلاسفر تھا۔ وہ بڑی بڑی دیر تک میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی، لیکن یہ تمام گفتگو علمی نظریات پر بالکل غیر ذاتی ہوتی۔ اسی لیے میرا معمول تھا کہ میں کالج جانے سے پہلے ایک خط تحریر کرتا، اس میں اپنی تمام محبت کو کھلم کھلا ظاہر کرنے کی کوشش ہوتی۔ کالج سے واپسی پر یہ خط پھاڑ دیتا اور اپنی ڈائری میں احتیاط سے وہ تمام باتیں رقم کرتا جو اس کے اور میرے درمیان ہوتی رہتی تھیں۔ میں سیمی کے رویے سے کسی تشکیک کا شکار نہیں تھا، میں تو الٹا اس نشاط کے سہارے زندہ تھا۔ جو کچھ مجھے کہنا ہے سیمی کا خاموش رویہ اس پر ساد ہے۔ امجد کے جانے کے بعد مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ پچھلے تمام وقفے کو کس کھاتے میں ڈالوں۔ کرسمس کی چھٹیوں میں صرف چند دن تھے، میں ان چھٹیوں سے ویسے ہی خوف زدہ تھا کہ اس خوف میں یوں اضافہ ہوا۔ امجد کے جانے کے بعد سیمی آ گئی۔ ہم دونوں دیر تک کیفیٹیریا میں بیٹھے رہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، میں بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے چلے گئے اور کوئی بھی اندر کی بات نہ کر سکا۔ امجد کی باتیں سن کر اب مجھے سمجھ آ گئی کہ دراصل وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ جب ہم اٹھنے والے تھے تو وہ بولی، میں پڑھائی چھوڑ دینا چاہتی ہوں قیوم۔ ہیں یہ کیا عقل ہے؟ بس مجھے دلچسپی نہیں رہی۔ فائنل میں وقت کون سا رہ گیا ہے؟ وہ آج ملک شیک کے ساتھ آلو کے چپس نہیں کھا رہی تھی، حالانکہ یہ دونوں چیزیں وہ ہمیشہ اکٹھی اندر ڈالتی تھی۔ میں سوشیالوجی کے قابل نہیں ہوں، نہ سوشیالوجی میرے قابل ہے۔ یہ ایک جھوٹا سبجیکٹ ہے۔ اچھا منہ بند کرو۔ میں سوچتی ہوں اگر میں پنڈی چلی جاؤں تو وہاں جا کر کیا کرو گی؟ صاف ستھرا شہر ہے، وہاں کوئی جاب مل جائے گی۔ میں اب ہاسٹل لائف سے بور ہو گئی ہوں۔ ہر ماڈرن لڑکی بہت جلدی بور ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا، لیکن وہ سنجیدہ تر ہوتی گئی۔ قیوم، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جب کوئی آدمی ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو اینالائز کرتے کرتے فلاسفر بن جاتا ہے۔ میں بھی اپنے پرائے کا فرق بھول گئی ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے اگر میں ہاسٹل چھوڑ کے اپنے گھر جا کر کال بیل بجاؤں تو گھر والے مجھے ایسے ملیں گے جیسے اپنے ہوں۔ کبھی لگتا ہے اگر میں اپنے گھر کے برآمدے میں جا کر کسی کو آواز دوں گی تو کوئی باہر نہیں نکلے گا، سب میری شکل دیکھ کر لوٹ جائیں گے، مجھے پہچان نہیں سکیں گے۔ کیا میں جنسی طور پر فرسٹریٹڈ ہوں قیوم؟ کون کہتا ہے؟ میں نے اس محبت سے سوال کیا۔ کوثر کہہ رہی تھی کہ میں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوں۔ میں نے اسے پیار سے دیکھ کر کہا، جب تمہارا گھر یہاں ہے لاہور میں تو تم ہاسٹل میں کیوں رہتی ہو سیمی؟
اس نے ملک شیک کی نلکی 2 حصوں میں توڑ کر میز پر پھینکی، پھر لمبی آہ بھری اور بولی، وہ گھر میرے خرچ کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہے، میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کیا مطلب؟ اوہو، زیادہ سوال مت کیا کرو، بڑے پینڈو لگتے ہو۔ میں کسی تجسس کے زیر اثر تو نہیں پوچھتا سیمی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں جانتی ہوں تمہارا دل بڑا ہمدرد ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے تم میری زندگی میں بڑا اہم رول ادا کرو گے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے فیلنگز ہیں اس قسم کی۔ تم مجھے بچاؤ گے کبھی نہ کبھی کسی آفت سے۔ یہ لمحہ اظہار محبت کا تھا، لیکن وہ اس جملے کے باوجود بہت تھکی ہوئی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں خاموش رہا۔ کل رات میں نے خواب دیکھا کہ ہم دونوں ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں۔ اچانک ہوائی جہاز کریش ہو گیا، کچھ باقی نہیں بچا، نہ جہاز کا نہ ہم دونوں کا۔ اچھا خواب ہے، اگر کچھ بچ جاتا تو برا خواب ہوتا۔ وہ چپ ہو گئی، پھر اس نے اپنے کینوس کے تھیلے میں ہاتھ مارا۔ قیوم، مجھے ایک پیکٹ لے دو چیونگم کا۔ خوش قسمتی سے میرے پاس پیسے تھے، میں نے اسے چیونگم خرید دی۔ اس روز وہ بہت قریب ہو کر دور دور تھی، جیسے پتنگ کی ڈور ہاتھ میں ہو اور تکل دور دور ڈول رہی ہو۔ تم سوشیالوجی کے اسٹوڈنٹ ہو قیوم، کبھی تم نے سوچا کہ پاکستان کی اصل بد نصیبی کیا ہے؟ ایسے وقت میں یہ سوال بہت عجیب تھا، لیکن وہ اس طرح باتیں کرنے کی عادی تھی۔ یکدم بہت جذباتی ہو کر وہ بات موڑنے کی غرض سے بہت ہی معروضی بن جاتی۔ دراصل پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی وہ جنریشن ہے جنہوں نے پاکستان بنایا ایک آئیڈیل کی خاطر، اور اب وہ خود نظریہ پاکستان تلاش کر رہے ہیں بیچارے، تاکہ ہم کو سمجھا سکیں کہ پاکستان کیوں بنا ہے۔ بیچارے لوگ، ہمارے پاس تو پاکستان ہے، ہم نظریہ پاکستان کو کیا کریں گے؟ اب ہم دونوں خالص طالب علموں کی طرح دیر تک پاکستان، نظریہ پاکستان، موجودہ پود اور پچھلی نسل پر باتیں کرنے لگے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ بے جان تھی، اس نے اپنی ٹانگیں سامنے میز پر رکھی ہوئی تھیں اور گلابی چشمے کو کینوس کے بیگ پر لاپرواہی سے ڈال چھوڑا تھا۔ اب وہ گردن آگے کیے دونوں ہاتھوں کے اشاروں سے باتیں کر رہی تھی اور ایسی تار کی طرح زندہ تھی جس میں کرنٹ گزر رہا ہو۔ یار قیوم، پاکستان صرف دو نسل کی کارگزاری ہی تو ہے۔ یہ پچھلے 25 سال جس میں ہمارے ماں باپ بوڑھے ہوئے اور ہم جوان، یہ وقفہ ایک کڑاہے میں گزرا ہے۔ سب نے اس میں اتنا کچھ ڈالا ہے، ہماری جنریشن نے، ہمارے ماں باپ نے، اور آج تک نہ کچھ میٹھا پکا ہے نہ نمکین، ہے نا؟ میرا سوال وہی ہے سیمی، تم گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ تم سوشیالوجی کے طالب علم ہو کے میری بات میں دلچسپی نہیں لے رہے؟ لعنت! لے رہا ہوں، غور کرو، سوچو ذرا، تجزیہ کرو ساری سچویشن کا۔ پاکستان کا جو امیر طبقہ ہے وہ 47 میں جوان تھا اور غریب گھرانوں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے ادھر آ کر یعنی ادھر پاکستان میں مائیگریٹ کرنے کے بعد سوسائٹی کے ہر خلا کو پر کیا۔ چونکہ ہندو سے مقابلہ نہ تھا، اس لیے یہ طبقہ ایمبیشیس طبقہ بہت آگے نکل گیا۔ اس نے، قیوم ذرا غور سے سوچو، اس طبقے نے افسر شاہی کی وہ روایتیں اپنائی جو انگریز کی تھیں۔ اس نے وہ تجارت پیشہ پیدا کیے جو آج بزنس میگنٹس ہیں۔ اس نے ان بینکروں کو جنم دیا جنہوں نے سارے ملک کو نوٹ زدہ کر دیا۔ اس طبقے سے وہ پروفیسر اٹھے جنہیں تعلیم سے زیادہ گریڈوں کی فکر تھی۔ وہ ڈاکٹر سامنے آئے جو بیرونی ممالک میں اس لیے عمریں گزارتے ہیں کہ وہاں پیسہ زیادہ ہے۔ اس طبقے ہی سے وہ دانشور پیدا ہوئے جن کی اپنی کوئی کنوکشن نہیں۔ ان کی سوچ چاہے سرخ چین سے آئے یا سرمایہ دارانہ نظام سے، ان کی اپنی نہیں ہوتی۔ گریڈ میں مبتلا یہ لوگ ہمیں ایک ہی میراث دے سکتے ہیں: کانفلکٹ، اندر کا تضاد، حالات کا تضاد، شخصیتوں کا تضاد۔ تم کیوں چاہتے ہو